کے عزادار کی اگر میں قیمت بتانا شروع کروں تو آپ کی عقلیں حیران ہو جائیں کہ حسین نے اپنے عزادار کی قیمت کیا رکھی ہے۔ میرے مولا سے پوچھا گیا تھا، مولا عزادار حسین کی اجرت کیا ہے؟ امام نے فرمایا سب سے چھوٹی قیمت جو اللہ سب سے پہلے دے دیتا ہے۔ توجہ رکھیے گا صاحب، سب سے چھوٹی قیمت جو اللہ سب سے پہلے دیتا ہے، مولا وہ کیا؟ امام فرماتے جب عزادار کو اس کی قبر میں دفن کیا جاتا ہے، سب سے چھوٹی قیمت اللہ تب دیتا ہے۔ مولا وہ کون سی؟ فرمایا اس کے گرد کی 40 قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ 40 گرد کی قبروں سے عذاب اٹھائے۔ جن قبروں پہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے وہ عذاب دینے والے فرشتوں سے کہتے ہیں ہماری کوئی نیکیاں پیچھے سے آئی، کسی ہمارے وارث نے کوئی عمل بھیجا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، تو پھر عذاب کیوں اٹھ گیا؟ وہ کہتے ہیں شکر کر، تمہارے قبرستان میں حسین کا عزادار آ گیا ہے۔ اس عزادار کے احترام میں ہمیں اللہ نے حکم دیا واپس آ جاؤ، ہم واپس جا رہے ہیں۔ وہ قبروں والے دے کہتے وہ اپنی قبر میں آیا ہے، عذاب ہماری قبر سے کیوں اٹھ گیا ہے؟ فرشتے رو کے کہتے ہیں اس لیے اٹھ گیا ہے، آج اس کی قبر پہ پہلی رات ہے، آج اس کی قبر پہ رونے حسین کی ماں آ رہی ہے۔ کتابوں کے جملے ہیں، بطول اس عزادار کی قبر کے باہر آتی ہے، قبر کے اندر امیر المومنین ہیں، قبر کے باہر زہرا رو کے کہتی ہے میرے اللہ اس قبر کے اندر وہی ہے جو گلیوں میں پوچھا کرتا تھا حسین کی مجلس کہاں ہو رہی ہے، اس نے میرے بیٹے کو تنہا نہیں چھوڑا، میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ مولا فرماتے ہیں سب سے چھوٹی قیمت یہ ہے، بطول اس کے قبر پہ رونے کے لیے آتی ہے۔ اس نے کہا مولا یہ چھوٹی قیمت نہیں، قیمت تو یہ بہت بڑی ہے۔ میرے مالک پھر کوئی بڑی قیمت سنا، عزادار کی بڑی قیمت کیا ہے؟ فرمایا بڑی قیمت یہ ہے جب میدان محشر ہوگا، ایک ایک شخص ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا، ہر کوئی ترس رہا ہوگا مجھے ایک نیکی مل جائے، میری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انسانوں کی زبانیں پیاس کے مارے حلق سے باہر ہوں گی، ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں اپنی شفاعت کا منتظر ہوگا، یا اتنی دیر میں کچھ نام پکارے جائیں گے، اے فلاں جلدی اٹھو تمہیں حسین بلا رہا ہے، اے فلاں جلدی چل تجھے حسین بلا رہا ہے۔ وہ جتنے حسین کے عزادار ہیں وہ حسین کی جانب دوڑیں گے، جب حسین کی جانب دوڑیں گے تو ایک تخت پہ اپنی حقیقت کے ساتھ حسین ظاہر ہوں گے، ظاہر ہو کے کہیں گے تم کیا کرتے تھے گلیوں میں میرا ماتم، تم دیا کرتے تھے مجھے خون کا پرسا، تم رویا کرتے تھے مجلس شفیع میں بیٹھ کے، یہ کھڑے ہیں نبی، یہ کھڑی ہیں امتیں، لو حسین تمہیں تمہارا قرضہ واپس کرنے لگا ہے، اپنی مرضی کے 70 گنہگاروں کو جنت میں لے جاؤ، اپنی مرضی کے 70 گنہگاروں کی شفاعت کر دو۔ فرمایا نبی کھڑے ہوں گے کہ جب تک رسول نہیں جائے گا ہم جنت کے دروازے پہ نہیں جائیں گے، رسول انتظار میں ہوں گے، جب تک زہرا نہیں آئے گی میں جنت میں نہیں جاؤں گا، اور زہرا جنت کے دروازے پر رک کے کہے گی میرے اللہ میرا وعدہ پورا ہو گیا، میں شفاعت کا تاج بچا کے لے آئی ہوں، لیکن تب تک جنت میں بھی نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کی عزادار نہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔